بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی حکمران ہرقل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ فرار ہو گیا اور جاتے جاتے شام کی زمین سے مخاطب ہو کر کہا: اے شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کبھی لوٹ کر تیری طرف آئے گا۔ کوئی رومی کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا مگر ڈرتے ہوئے۔ اے شام، تجھ پر سلام، کتنا اچھا ہے یہ ملک جو دشمن کے ہاتھ لگا ہے۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جسے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، لہٰذا انہوں نے امن کی شرائط طے کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ مسلمانوں نے یہ شرائط تسلیم کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام اور اپنی اونٹ کو ساتھ لے کر مدینہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ آدھے راستے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اونٹ پر سواری کرتے اور آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ پیدل چلتے۔ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئی تو حالت یہ تھی کہ آپ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپہ سالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن و امان سے پورا شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گرجے میں داخل ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے آپ سے کہا کہ آپ ادھر ہی نماز ادا کر لیں۔ آپ نے انکار فرماتے ہوئے کہا کہ آج اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجا گھر سے باہر آ کر نماز ادا کی اور وہ جگہ کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں بعد میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی کہ جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ کئی سو سال بعد کے جب عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں سے بیت المقدس دوبارہ چھینا تو مسجد عمر ہی وہ مقام تھا کہ جہاں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جا پہنچا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو ہر شخص کو امان دے دی گئی تھی۔ جن مقامی لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی ان کے لیے سمندر تک تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی بھی ان کا مال و اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے جو امن کی شرائط کے تحت جانا چاہتے تھے۔ ان تمام لوگوں کو شام سے رخصت کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صرف حمص کا شہر ہی باقی بچا تھا جو بہت جلد ہی مسلمانوں نے دوبارہ فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کو ہی اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا کہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے گا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی کلہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شاہ سواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حمص سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش یعنی ہر اول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تھا کہ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے ہر اول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے مقابلے کے لیے صفیں ہی ترتیب دے رہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی تھی تو آپ نے ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس معزولی کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا کہ کہیں اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ اس مرتبہ بھی شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا اور مدینہ طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر باز پرس کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کی حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 21 ہجری میں آپ نے حمص میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس نے 2 عظیم سلطنتوں رومی اور ایرانی کے چراغ بجھائی، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑے اور اگلا جمعہ نئے فتح کیے ہوئے شہر میں ادا کرتے، یعنی ہر 2 جمعے کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی بھی دی۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد صحابہ کو واقعہ سنایا کہ آپ کو ایک بار 40 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہ سب رومیوں کے بہت بڑے لشکر کے نرغے میں آ گئے۔ صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں جگہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں ہے، جاؤ ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں گئے اور ان کی مدد کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے روحانی تعلق کی صرف ایک مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے جو آپ نے حج کے موقع پر سنبھال لیے تھے کو اپنی ٹوپی میں پرو رکھا تھا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس ہمیشہ آپ کے ہمراہ رہا۔ وہی لمس ان کی اصل طاقت تھی کہ جس کا وہ خود بھی اعتراف کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی سو سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرأت، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وہ تمام عوامل تھے کہ جنہوں نے آپ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صاحب کشف اور کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت وہ کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کون سے ایسے راستے کہ جو ان لوگوں کو معلوم تھے اور آج کے تاریخ دان ان سے ناواقف ہے؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھی کہ جو ان کے ساتھ کام کرتی مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھی؟ اگر ایسی قوتوں کا کوئی وجود نہ ہو تو بظاہر 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں 60 مجاہدین لے کر جانے کا فیصلہ مجذوبیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی پشت پر کون سی روحانی قوت کار فرما ہے۔ اس کے بعد کی اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہ تمام غازی کے جن کے تاریخ میں نام سنہرے حروف سے لکھے گئے اور جنہوں نے سلطنتوں کو فتح کیا، وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ غیر معمولی روحانی قوتیں بھی ان کا ساتھ دیتی تھی۔ یہی عنصر جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مجاہد تھے کہ جنہوں نے عالم اسلام کی سرحد جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازی آپ کے نقش قدم پر چلے۔ یوں عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگی حکمت عملی، دلیری، بہادری اور شجاعت جیسی خصوصیات وابستہ تھی۔ ایک اور قدر مشترک روحانی قوت تھی کہ جو ان کو مزید پر اسرار بناتی تھی۔ عالم اسلام میں آج بھی اگر کوئی وجود تبدیلی لانا چاہتا ہے تو جب تک کہ اس کی وجود میں وہ پراسرار عنصر شامل نہیں ہوگا کہ جس کا علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کام سر انجام نہیں دے سکے گا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہ۔